ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وہ دن جب اللہ رب العزت تم سب کو جمع کر لیں گے، اکٹھا کر لیں گے، اس دن کے لیے جو جمع ہونے کا دن ہے، یوم محشر ہے. پہلے اور پچھلے سارے کے سارے
انسان اس دن ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ ذالک یوم التغابن، یہ وہ دن ہے جس کو یوم تغابن کہتے ہیں، ہار جیت کا دن۔ کوئی ہارے گا، کوئی جیتے گا، نفع و نقصان کا دن۔ کسی کو نفع ملے گا، کسی کا نقصان ہو جائے گا۔ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور صالح اعمال کرے گا دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالی اس کی سیئات کو مٹا دیں گے، اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ان جنتوں میں عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہمارے آیات کو، ہمارے احکام کو جھٹلایا، یہ اہل نار ہیں، جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ ان کو اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور کوئی ان کو نکال نہیں سکے گا۔ یہ بہت ہی بری جگہ ہے، جہنم بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ سامعین کرام، 28واں پارہ سورہ التغابن کی یہ آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی۔ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے عطا کی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب کر لو، سنوار لو۔ ایمان اور صالح اعمال کے ذریعے سے پچھلے کچھ جمعوں سے آپ سن رہے ہیں کہ نجات کا دار و مدار ایمان پہ ہے اور اعمال صالحہ پر ہے۔ نرا ایمان بھی کام نہیں آئے گا جب تک صالح اعمال ساتھ نہیں ہوں گے، اور نرے صالح اعمال بھی کام نہیں آئیں گے جب تک ایمان صحیح ساتھ نہ ہوگا۔ اگر عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے تو صالح عمل کو بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے بنیادی شرط پھر صحیح ایمان ہے، صحیح عقیدہ ہے۔ جس نے اللہ کا شریک بنایا وہ جتنے مرضی نیک اعمال کر لے، دنیا کی نظر میں اللہ کے ہاں اس کا کوئی مول نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان ایک شخص بڑا مشہور ہوا ہے، یہ بڑی سخاوتیں کرتا تھا، غریبوں کی بڑی مدد کرتا تھا، تو یہ تو اس کے بڑے اچھے اعمال تھے نا، وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، بیواؤں کی مدد کرتا تھا۔ سوال یہ کیا گیا کہ اس کو ان نیکیوں کا فائدہ قیامت والے دن ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس کی نیکیاں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، آخرت میں کوئی کام نہیں آئیں گی۔
میرے بھائیوں، ایمان کی بڑی فکر کیا کرو، کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں ایمان ختم نہ ہو جائے، ہمارے کسی بول کی وجہ سے، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کہیں ہمارا ایمان جاتا نہ رہے۔ ہم میں کئی لوگ ایسے کردار کے مالک ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو ہنستے ہنستے بیچ ڈالتے ہیں، اور ان کو فکر بھی کوئی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ دنیا کی زندگی کی خاطر، مال و متاع کی خاطر، دنیا کے مفادات کی خاطر ایک انسان اپنا ایمان بھی بیچ ڈالتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ کہ ایمان تو ایسی دولت ہے جو کسی بڑی سے بڑی دولت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دولت سے ایمان نہیں ملتا، ایمان تو اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، اللہ کی مدد سے ملتا ہے۔ ایسے بھی بد نصیب تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ، جلال و جمال والا چہرہ، ان کی صداقت کو انہوں نے خود جانا اور پہچانا، نبی کے اسوہ حسنہ کو انہوں نے دیکھا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ بد نصیب ہے نا وہ ابو لہب، وہ اپنی قوم کا سردار تھا، وہ ابو جہل، وہ اپنی قوم کا سردار تھا، لیکن کہاں گئی ان کی سرداریاں، کہاں گئی ان کی دولتیں؟ جب وہ ایمان ہی نہیں لائے تو دنیا میں بھی اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، اور آخرت میں تو جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ بڑی بڑی ہولناک قسم کی موتیں ہوئیں ان کی۔ دنیا میں بڑے چودھری بنے پھرتے تھے، اتنا تکبر تھا کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ نبی اللہ کا اتنا اونچا بندہ، اتنا اونچا انسان، اتنا افضل انسان، وہ اس کی توہین کرتے ہوئے بھی حیا نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ تو مہلت دیتا ہے نا، کر لو جو کرنا ہے، جب میری پکڑ آئے گی تو پھر تمہیں کوئی چھوڑا نہیں سکے گا۔ اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک دن آنا ہے جب ہم نے سب کو اکٹھے کر لینا ہے۔ کسی نے اگر اپنی میت کو جلا ڈالا ہے اور سمجھا یہ کہ اب کام ختم ہو گیا، نہیں، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی پیدا کر لے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور پھر یہ جلاتے کس کو ہیں؟ جسم کو جلاتے ہیں، روح کو تو جلا ہی نہیں سکتے۔ روح تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کے اصل مقام تک پہنچا لیتی ہے۔ نیکوں کا مقام اور ہے، بدوں کا مقام اور ہے۔ علیین اور سجین، قرآن پاک میں یہ دونوں مقاموں کا ذکر ہوا۔ تو جلاتے تو جسم کو ہیں، اور روح تو محفوظ ہے، روح تو اللہ کے قبضے میں ہے، روح تو فرشتوں نے نکالی ہے جسم سے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جلا دیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ہوا میں اڑا دیا، پانی میں بہا دیا، کام ختم ہو گیا۔ نہیں، دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے۔ وہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے یا مسلمان ہے یا کافر ہے یا مشرک، ہر ایک کو دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا ہو جائے گا، وہ تو بڑے خوش نصیب ہو۔ وہ تو چند لوگ ہیں، امت مسلمہ کی تعداد بھی اربوں میں ہے، اور قیامت تک کتنی تعداد ہو جائے گی؟ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے جنت، اور اربوں میں 70,000 کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو تھوڑے لوگ ہیں نا۔
لیکن بڑے خوش نصیب ہیں جن کا کوئی حساب ہی نہ لیا جائے. اللہ ان پر اتنا خوش ہو کہ تمہارے حساب کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کسی کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ چہرہ اچھے انسان کا ہے یا برے انسان کا. چہرے کو دیکھ. اور جو چہرہ شناس لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں. اور فیس جو ہے یہ مائنڈ کو اجاگر کرتا ہے. چہرے سے اس کے مائنڈ کا پتہ چل جاتا ہے. اور جو بولے بالے چہرے ہوتے ہیں، نیک، ایماندار، صالح، وہ تو اپنے چہروں سے ہی پہچانے جاتے ہیں نا. اور جو برے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں. برائیوں کا بھی اثر ہوتا ہے، نیکیوں کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اثر اپنا اپنا ہوتا ہے. برائیوں کا برا اثر ہے، نیکیوں کا اچھا اثر ہے. چہرے چمکتے ہیں، چہروں پہ نور ہوتا ہے، چہروں پہ سکون ہوتا ہے. کیسے چہروں پر؟ وہ جو اللہ کے پسندیدہ چہرے ہیں، جو جھکتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے ہی، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. جن کا ایمان اس قدر راسخ ہوتا ہے کہ وہ ڈولتا نہیں ہے. بڑی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں بھی وہ استقامت کے پہاڑ بنے ہوتے ہیں. ایمان اور عمل صالح یہ بنیاد ہے قیامت والے دن نجات کے لیے. نجات کا دار و مدار، نجات کا انحصار اسی پر ہے. اور اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے؟ اعمال صالحہ وہ ہوتے ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیے جائیں. وہ اعمال صالحہ ہوتے ہیں. جو نبی کے طریقے کے خلاف عمل کیا جائے گا وہ عمل صالح میں آتا ہی نہیں ہے، شمار ہی نہیں ہوتا. اللہ تو بڑا مہربان ہے نا، بڑا غفور الرحیم ہے. لیکن کوئی آئے تو صحیح اس کے پاس، اس کے سامنے کوئی آئے تو صحیح، اس کے حضور میں، اس کے سامنے عجز و انکساری سے توبہ استغفار تو کوئی کرے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف فرماتا رہتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا رہتا ہے اس وقت تک جب کہ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب نہ پیدا ہو جائے، حجاب واقع نہ ہو جائے. حجاب کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول حجاب کیا ہے؟ وہ دین اس طرح سیکھتے تھے، ہمیں تو توفیق ہی نہیں نہ ملتی، غلطی پہ غلطی کرتے جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں. کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا گوارا نہیں ہوتا اور ساری زندگی گناہ پہ گزار جاتے ہیں. اور اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو علم والے سے پوچھ لو، اپنی اصلاح کرو. اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں مانتے اللہ کا حکم، پرواہ کوئی نہیں ہے. صحابہ نے عرض کی، دین ایسے سیکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف فرماتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان حجاب واقع نہ ہو جائے. صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول حجاب کیا ہوتا ہے؟ حجاب سے کیا مراد ہے؟ اب حجاب عربی کا لفظ ہے، وہ عربی والے ہی ہیں، اہل عربی ہیں، وہی پوچھ رہے ہیں. حجاب کا معنی پردہ ہوتا ہے، حجاب کا معنی رکاوٹ ہوتا ہے، روک ہوتی ہے حجاب.
فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اللہ کے رسول جب گھر میں نہ ہو، ان کی ازواج مطہرات ہوں گھر میں، کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ ان سے آ کر حجاب کے پیچھے پیچھے پوچھیں، پردے سے پیچھے رہ کے پوچھیں. یہ حجاب ہے نا. اور ایک معنی ہے حجاب، رکاوٹ. اللہ کے رسول نے فرمایا حجاب سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ شرک پر ہی ساری زندگی گزار دے، مرتے دم تک شرک ہی کرتا رہے. فرمایا اللہ ایسے بندے کو معاف نہیں کرتا، ایسے بندے کو اللہ معاف نہیں کرتا. مرنے سے پہلے بھی اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو اللہ اسے معاف کر دے، لیکن جو مرتے دم تک شرک پہ رہا ہے وہ اللہ اور اس بندے کے درمیان حجاب واقع ہو گیا ہے. اب اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں، اس کی نجات کی کوئی صورت. ڈرنا چاہیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان حجاب نہ ہو جائے، حجاب نہ واقع ہو جائے کسی بھی وجہ سے. اللہ ناراض ہو جائے، نہ معاف کرے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کسی کے پاس کیا اختیار ہے؟ احادیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن رب کے حضور پیش ہو کر اپنے باپ کے لیے بخشش کی سفارش کریں گے. اللہ اکبر. اللہ اپنے قانون کا، اپنے احکام کا، اپنے فیصلوں کا کس قدر پکا ہے، اٹل ہے. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب دیں گے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے ابراہیم تیرے باپ کو جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا. یہ ہے رب ذوالجلال، وہ ابراہیم جس کو اللہ اپنا دوست کہتا ہے، وہ ابراہیم جو جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے جد ہیں، نبیوں کے بڑے ہیں، جد اعلیٰ ہیں. وہ ابراہیم جس کو اللہ نے اتنی زبردست آگ میں سلامتی سے بچا لیا کہ ان کا ایک بال تک بھی نہ جلا. وہ ابراہیم اپنے باپ کے بارے میں رب سے مغفرت کی سفارش کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، اور اللہ کیا فیصلہ سناتے ہیں کہ جنت کافروں کے لیے ہے ہی نہیں ہے. پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ جنت سے محروم رہنے والے کون کون ہیں؟ کافر، مشرک، منافق، نبی کے گستاخ، نبی کے نافرمان. اللہ اکبر. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ڈرتے رہا کرو، کوشش کیا کرو کہ ہر وہ معاملہ، ہر وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق. کسی غیر مسلم کو دیکھ کر اس کا انداز نہ اپناؤ، اپنے نبی کو ناراض نہ کرو. بائیں ہاتھ سے پانی کیوں پی رہا ہے؟ کیوں پی رہا ہے بائیں ہاتھ سے پانی؟ اللہ کے رسول نے دائیں ہاتھ سے پانی پینے کے لیے کہا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے کہا ہے. جی فیشن ہے جی، بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا، یہ فیشن ہے. لا حول ولا، تیرا فیشن تجھے جہنم میں لے جائے گا. تو نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کے حکم کی تو نے اس طرح سے تحقیر کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. وہ دور ہے، اصلاح کا دور ہے، تربیت کا دور ہے. نبی پاک نے اسے دیکھ کر کہا بھی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل بیمینک.
اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ راوی کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے یہ بات ایسی کیوں بات کر دی، سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی بات اس نے کیوں کر دی، میں نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے اور فوراً ہی اس کا ایکشن یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ نکلا کہ تو کھا بھی نہ سکے دائیں ہاتھ۔ اللہ کے رسول کی بات کو پیچھے کرنا، اس کی پرواہ نہ کرنا، اس کی طرف توجہ نہ دینا اور فیشن کو اپنانا۔ پھر وہ راوی لکھتا ہے کہ ساری عمر وہ اپنا دایاں ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکا تھا، اللہ نے اس ہاتھ کو ہی شل کر دیا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آئے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ ایک بہت ہی بوڑھا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے بڑے ہی گناہ کیے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا، لیکن اب اس کو فکر پڑ گئی کہ میرا کیا بنے گا، میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، میں نے چھوڑا ہی کوئی نہیں گناہ، اور میرے اتنے گناہ ہیں کہ اگر روئے زمین کے لوگوں پر وہ تقسیم کر دیے جائیں تو وہ بھی ڈوب جائیں، ان کی بھی نجات نہ ہو تو میری کیسے ہونی ہے نجات۔ اتنا ڈرا ہوا، اتنا پریشان، اتنا فکر مند ہو کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے لیے کوئی ہے بخشش کی صورت کہ میری بھی بخشش ہو جائے؟ یہ فکر ہے نا، یہ فکر ہے۔ اللہ کے رسول، میری بخشش کی کوئی صورت ہے؟ میں تو بڑا ہی پاپی ہوں، بڑے ہی گناہ کیے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں اللہ معاف کرنے والا، تو اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اور یہ اسلام کی برکت ہے کہ جو اسلام کو صدق دل سے قبول کر لیتا ہے اور اس پر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے۔ اسلام قبول کر لے۔ اب اس کو پتہ تو تھا سارا ہی، وہ پتہ ہی تھا تو تب اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا تھا نا۔ اس نے فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت پڑھا اس نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا، اللہ معاف کرنے والا ہے، جا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! جب اللہ کے رسول یہ بات کہہ دیں تو پھر تو اس کی بخشش ہونی ہے، نجات ہونی۔ جا اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ چاہے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے، وہ تو اس طرح ہے، گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے، وہ اللہ ہے۔ اس کو کچھ آسرا ہوا کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایک خوشخبری سنا دی ہے۔ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فکر پڑی ہے کہ میرے گناہ، میں نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، کیسے معاف ہوں گے؟ پھر پوچھتا ہے اللہ کے رسول میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اللہ تجھے معاف کر دے۔ اس میں ایک امید کی کرن ہے کہ بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو، سچے دل سے ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، تو اس کے پاس وقت ہے یا نہیں، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔
مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ اس کی بڑی خوش بختی کی علامت ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے جس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے یہ بھی اس کی کامیابی کی ایک بڑی دلیل ہے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا داخل الجنہ، وہ جنتی ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی صحیح طور پر اپنے ایمان اور اپنے اعمال صالحہ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی سچی توبہ نصیب فرمائے کہ ہمارے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ وآخر دعوانا